صل على سيدنا محمد يا رب صل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. دیکھیے، ہمارا مقصد ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھ کر پڑھنا. چونکہ قرآن کا تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمارے گھر میں کسی کی طبیعت اگر خراب ہوتی ہے یا کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو ہائر کیا جائے، ان سے دکھایا جائے تاکہ بہترین علاج ہو سکے. چونکہ یہ بھاگ دوڑ کا زمانہ ہے تو آدمی کے پاس وقت بھی کم ہے، تو عام طور پہ لوگ اچھے استاد کو نہیں رکھ سکتے اور وقت پر ان کے پاس ٹائم نہیں دے سکتے. تو اللہ کا شکر ہے، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایجادات بھی کی ہے، ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کا انتظام کر دیا. آج سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم سیکھ سکتے ہیں. گھر بیٹھے ہوئے جب وقت ہو اس وقت ہم سیکھ سکتے ہیں. تو کیوں نہ ہم اس کا اچھا استعمال کریں. جہاں ہم اپنا وقت موبائل میں دوسری چیزوں میں دیتے ہیں، ہم قرآن سیکھنے میں تھوڑا وقت لگائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو ہے اجر بھی ملے گا اور قرآن بھی ہمارا درست ہو جائے گا. تو اسی مقصد کے تحت ہم نے یہ شروع کیا تاکہ ہمارا قرآن صحیح ہو جائے. جب ہمارا قرآن صحیح ہوگا تو پھر انشاءاللہ تعالی ہماری نماز بھی صحیح ہوگی اور ہماری نماز جاندار ہوگی. تو اسی لیے یہ تجوید کا سلسلہ شروع کیا گیا. انشاءاللہ تعالی جب حروف کے مخارج مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد نورانی قاعدے سے سرے سے انشاءاللہ میں شروع کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ بھائی الف سے لے کر کے یا تک تو ہر آدمی پہچانتا ہوگا، حروف کی تو پہچان سب کو ہوگی. تو بس ابھی مخارج بتانے کے بعد انشاءاللہ تختی نمبر 3 سے ہم شروع کریں گے. لیکن ابھی کچھ مخارج باقی ہیں. ہم نے 6 حروف بتائے تھے، حروف حلقی، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. اس کے بعد جیم، شین، یا، پھر تا، دال، طا، پھر ثا، ذال، وا. یہ حروف ایسے ہیں جو ایک جگہ سے 3 حروف نکلتے ہیں. اب میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے با، میم اور واو. یہ با جو ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹ مل کر کے، یہ جو ہمارا ہونٹ ہے اگر ہم دونوں کو ملائیں گے، جیسے یہ دیکھیں گے تو با، یہاں سے با ادا ہوتا ہے اور اسی سے مل کر کے میم ادا ہوتا ہے. با اور میم سیم طریقے سے ادا ہوتا ہے. واو میں کیا ہوتا ہے، یہ دونوں ہونٹ اس طرف مل جاتا ہے، بیچ کا تھوڑا کھلا رہتا ہے. واو، واو دونوں طرف سے مل جائے گا، بیچ کا تھوڑا کھلا رہے گا، وہاں سے واو ادا ہوتا ہے. تو با دونوں ہونٹ مل کر کے اور میم اور واو دونوں ہونٹ سے تھوڑا ملے گا، دونوں طرف سے تھوڑا مل کر کے بیچ کا حصہ کھلا رہے گا. واو، واو. عام طور پہ جو ہے یہ حروف آسانی سے ادا ہو جاتا ہے، اس میں مشکل نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک حرف ہے فا. فا کو ادا کرنے کے لیے یہ ہمارا، میں نے دانت، سامنے کے 4 دانت کے نام بتائے تھے. سامنے کے جو 4 دانت ہے ہم نے اس کے نام بتائے تھے. اوپر کا 2 ثنایا علیہ اور نیچے کا 2 ثنایا سفلا. تو یہ جو اوپر کا ثنایا علیہ ہے، یہ اس دانت کو ہم ہونٹ کی جو تری والا حصہ ہوتا ہے، جو بھیگا ہوا مطلب تری والا حصہ ہوتا ہے، اس سے جب ہم ٹچ کریں گے تو وہاں سے فا ادا ہوتا ہے. اب ہمارے دانت کو دیکھیں گے آپ تو سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیے فا، فا، یہاں سے فا ادا ہوتا ہے. اس کے بعد جڑ زبان، یعنی زبان کی جڑ جہاں سے حلق شروع ہوتا ہے، جس کو ہم اخیر حلق کہتے ہیں. تو جڑ زبان تالو سے مل کر کے قاف ادا ہوتا ہے، یعنی بڑی والی قاف جو نقطے والی قاف ہے وہ ادا ہوتا ہے. تو جڑ زبان
تالو سے مل کر کے قاف ادا ہوتا ہے. اندر میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، بہت نرم ہوتا ہے، وہاں سے وہ ٹچ ہوگا تو وہاں سے وہ قاف اس کے قریب سے ٹچ ہو کر کے قاف نکلتا ہے. اس سے تھوڑا سا جو ہم آگے آئیں گے تو وہاں سے کاف ادا ہوتا ہے. جڑ زبان تالو سے مل کر کے قاف اور تھوڑا آگے سے کاف، یعنی منہ کی جانب ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے تو وہاں سے کاف ادا ہوتا ہے. یہ تو ہم نے بتا دیا. اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس پر مشق کریں. جو ہمارے خالی اوقات ہیں، جب ہمیں کوئی کام نہ ہو تو اس وقت ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اور دیکھتے ہوئے مشق کریں گے. اپنے آپ کو ہمیں محسوس کرنا ہوگا کہ بھئی ہمارے حروف پہلے کیسے ادا ہو رہے تھے اور ابھی کیسے ادا ہو رہا ہے. تو اس کے لیے ہم مشق کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آسانی سے دھیرے سارے حروف کی مشق ہو جائے گی انشاءاللہ. جب ہمارے حروف کے مخارج صحیح ہو جائیں گے، جب ہم حروف کو صحیح طریقے سے ادا کرنے لگیں گے تو ہمیں آگے قرآن پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا. اور قرآن کو جو سننے میں ایک حافظ قاری جو پڑھتا ہے، جس طریقے سے اچھا لگتا ہے سننے میں، ہم اور آپ اس کو کوشش کر کے اسی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. بس بشرطے کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں، محنت کریں. چونکہ اللہ کا کلام ہے، جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو گویا اللہ سے کلام کرتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے، جب کوئی انسان کسی بڑے انسان کے پاس جاتا ہے تو بہت سلیقے سے کوشش کرتا ہے بات کریں اس سے، اور یہ سوچتا ہے کہیں اس کی شان میں بے ادبی نہ ہو جائے. اور یہ تو ایسا بادشاہ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس نے تمام دنیا جہان کے نظام کو چلایا. تو ہمیں کتنی کوشش کرنا چاہیے اور کتنی محنت کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے. اور اللہ کا کلام ایسا ہے کہ جو اس کی تلاوت کرتا ہے گویا اللہ سے کلام کرتا ہے. تو پھر ہمیں کتنی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا قرآن صحیح ہو، تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو اور اللہ ہم سے راضی ہو. انشاءاللہ تعالی اللہ کے ذات سے امید ہے کہ ہم سب اس پر عمل کریں گے. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل